الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج یہ فہم قرآن کا سلسلہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور یہ مسجد چونکہ ابھی عارضی طور پہ تعمیر ہے، اس کی ایک مستقل تعمیر جو ہے وہ جاری ہے، تو مختصر جگہ پہ جو سہولیات ہو سکتی ہیں الحمدللہ انتظامیہ کی طرف سے آپ کو حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مسجد اصل ہماری تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد اپنی تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ تعلیم کے سلسلے بھرپور طریقے سے وہاں پر ہم شروع کر سکیں اور استفادہ کر سکیں۔ آخری 5 پاروں کی تفسیر انشاءاللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور آخری 5 پاروں میں جو پہلا پارہ ہمارے پاس ہے وہ 26واں پارہ ہے، اور سورۃ الاحقاف اس پارے کی پہلی سورت ہے۔ احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے، ریت کے ٹیلے جو صحرا میں اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں تو وہاں ان ٹیلوں کو احقاف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ حقف کی جمع ہے، حقف ایک ٹیلے کو بولتے ہیں اور احقاف کئی ٹیلوں کو بولتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جو لفظ کسی صورت کے اندر آتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی لفظ کو، جو ایک یعنی منفرد لفظ ہو، تو اسی منفرد لفظ کو جو ہے اللہ رب العالمین اس صورت کا نام منتخب فرما دیتا ہے۔ نام کسی بھی صورت کے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ البتہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ نے منتخب فرمائے ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ نام ہے۔ اور بسا اوقات ایک ایک صورت کے کئی کئی نام بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک صورت کا ایک ہی نام ہو، کئی نام بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر لفظ احقاف آیا ہے، اور اسی نسبت سے اس صورت کا نام احقاف رکھ دیا گیا، اور اس میں احقاف کا جو تذکرہ ہے وہ قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد جو کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ احقاف پہ رہتی تھی، یعنی ریت کے ٹیلوں پہ رہتی تھی۔ اب یہ کون سی جگہ ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں علماء کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی رائے یہ ہے کہ احقاف سے مراد یمن کا ایک علاقہ مراد ہے، لیکن جو جدید ماہرین ہیں یا محققین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جو احقاف ہے یا جو ریت کے ٹیلے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ اہرام مصر ایک بہت بڑی جو ہے وہ تعمیر ہے، اور دنیا آج تک حیران ہے کہ یہ اہرام مصر جو ہے وہ کس نے تعمیر کیا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فرعون نے تعمیر کیا، جبکہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ تو مٹی کی تعمیر کرتا تھا، اس کے پاس اتنی قوت یا اتنی صلاحیت یا مہارت نہیں تھی کہ ایسی عظیم الشان عمارت تعمیر کر جاتا۔ اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وہ دمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، کہ فرعون نے اور اس کی قوم نے جو کچھ بھی تعمیر کیا وہ ہم نے تباہ کر دیا۔ تو جب تباہ کر دیا تو یہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں کیسے باقی رہیں گی؟ اور بھی کئی دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اہرام مصر جو ہے یہ فرعون کی تعمیر نہیں ہے، اور اشارے یہ ملتے ہیں کہ غالباً یہ قوم عاد کی تعمیر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا کہ ارم ذات العماد، کہ ارم سے اہرام ہے، ذات العماد ستونوں والی قوم، اور آگے فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس قوم جیسی قوم جو ہے وہ اللہ نے دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں کی، ایسی عظیم الشان قوم تھی۔ تو یہ جو کارنامہ ہے اہرام مصر کی تعمیر کا، یہ واللہ اعلم محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ قوم عاد کی تعمیر ہے، اور اگر آپ نے دیکھا ہو اہرام مصر تو یہ ریت کے ٹیلوں پر بنے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ریت کے ٹیلے احقاف سے مراد جو ہے وہ مصر کا علاقہ ہے۔ واللہ اعلم کون سا علاقہ مراد ہے۔ بہرحال مقصود قرآن کا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی قوم تھی جس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا، ان میں سے
ایک جو مقام ہے وہ یہی سورۃ الاحقاف ہے۔ یہ سورت مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی اس کے متعلق بھی علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 ہجری میں، 10 دور نبوت میں، عام نبوت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے، مدینہ میں 10 سال گزارے۔ تو جو صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ ساری مکی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوں، چاہے طائف میں نازل ہوں، چاہے مکہ سے باہر کہیں بھی نازل ہوں۔ ہجرت سے پہلے جو بھی صورت ہے وہ مکی صورت ہے، اور ہجرت کے بعد جو بھی صورت ہے وہ مدنی ہے، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی۔ تو یہ مکی اور مدنی کی تقسیم جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو اس کی تقسیم یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہو وہ مکی صورت ہے، ہجرت کے بعد جو نازل ہو وہ مدنی صورت ہے۔ تو یہ جو صورت نازل ہوئی یہ مکہ میں نازل ہوئی، مکہ میں 13 سال ہے۔ تو جو 10واں سال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں، اس کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال، عام الحزن۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ 3 بڑے بڑے معاملات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال میں۔ ایک معاملہ یہ ہوا کہ جناب ابو طالب کی وفات ہوگی، اور جناب ابو طالب جو ہیں باوجود اس کے کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے مددگار تھے، بڑی پشت پناہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بڑا دفاع کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چونکہ قریش کے سردار تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم قریش کی اذیتوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ تھے۔ ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد پھر ابو جہل سردار بنا۔ اب وہ ایک بہت بڑا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سردار بن گیا۔ ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم تھا۔ دوسرا اس سے بڑا غم جو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات، وہ بھی اسی سال میں ہوئی۔ 10ویں جو دور نبوت ہے، سال نبوت ہے مکہ میں، وہ بھی اسی سال میں سیدہ خدیجہ کی وفات ہوئی۔ اور سیدہ خدیجہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی اپنے ہر لحاظ سے مدد کی، مال سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، ہر لحاظ سے مدد کی انہوں نے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا جب تم لوگوں نے انکار کر دیا تھا، اور خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب تم لوگوں نے سب نے میری مدد سے انکار کر دیا تھا۔ تو وہ بھی اسی سال وفات پا گئی۔ پھر تیسرا جو واقعہ ہوا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تھا سفر طائف کا واقعہ۔ جب یہ دونوں بزرگ فوت ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی اپنی قوم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو میری قوم اگر ایمان نہیں لاتی قریش کی، تو ہو سکتا ہے کوئی اور قوم ایمان لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے دن سب سے زیادہ آپ کے لیے تکلیف دہ تھا یا اس سے بھی بڑا کوئی شدید دن آپ پر گزرا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، میرے لیے غزوہ احد کا دن کچھ بھی نہیں تھا جو میرے لیے طائف کا دن تھا۔ جتنی تکلیف میں نے طائف کے دن برداشت کی ہے میں نے کسی دن برداشت نہیں کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طائف میں کوئی ایک شخص ایمان نہیں لایا۔ 3 سردار تھے، تینوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے دھکے دے کر، محاورتاً نہیں کہہ رہا، واقعتاً کہہ رہا ہوں کہ اپنے غلاموں کو کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دلوا کر اپنے گھر سے باہر نکالا۔ اور پھر صرف اسی پر بس نہیں کی بلکہ اپنے بدماش اور غنڈوں کو پیچھے لگایا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ اور ایک موقع پر تو یہ ہوا کہ جناب بلال اور جناب زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے کوئی ایک شخص بے ہوش ہو گیا، غالباً جناب بلال یا جناب زید، تو ان کو اپنے کندھوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھر لگائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی جوتی جو ہے وہ خون سے بھر گئی۔ تو یہ سارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے سفر طائف میں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، دعوت دین کی دعوت، اس میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اور پھر واقعہ آپ جانتے ہیں، جناب جبریل آئے، پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا پوری قوم کو کہ نہیں، ممکن ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولادیں ایمان لیں، اور ایسا ہی ہوا۔
اور یقین مانیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو تحمل کا مظاہرہ فرمایا اور اس قوم کو معاف کر دیا، آج ہمارے اکثریت کے ایمان لانے کی وجہ قوم طائف ہے، کیونکہ اس سندھ کو فتح کرنے والا محمد بن قاسم ہے، جو اسی قوم طائف کی جو قوم کا بیٹا ہے، جس نے سندھ کو فتح کیا اور یہاں پر اسلام داخل ہوا، اور جس کی وجہ سے آج ہماری اکثریت مسلمان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت طائف کو معاف کر دیا، اور پھر اس کے ثمرات کیا نکلے کہ دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس نکلے تو ایک مقام پر جا کر مکہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو جنات کا وہاں سے گزر ہوا، اور جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کر ایمان قبول کر لیا، اور اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ واقعہ ذکر فرمایا کہ جو واقعہ جنات کا ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ اس سے علماء یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ 10 سال نبوت میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی سورت کے اندر کہ اگر آپ پر انسان ایمان نہیں لاتے تو جنات لا سکتے ہیں ایمان۔ اللہ رب العالمین اگر ایک قوم کو ایمان کی توفیق نہ دے تو دین ختم نہیں ہو جاتا، انسان ایمان نہ لائے تو جنات ایمان لے آتے، ایک قوم ایمان نہ لائے تو دوسری قوم ایمان لے آتی۔ اور یہ وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ سال تھا جس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی گئی۔ تو سورت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ با جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، لیکن یہ ساتھ کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ یہ میرے ساتھ ہے، بلکہ با کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے مدد مانگتے ہوئے، استعانت کرتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے، اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے کہ میں یہ سورت پڑھنے لگا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے کہ میں سورت کو صحیح طریقے سے پڑھ سکوں اور سمجھ سکوں۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت رحمان ہے، الرحیم جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ رحمت کی دونوں صفتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، الرحمن بھی رحمت ہے، الرحیم بھی رحمت ہے۔ دونوں کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ الرحمن جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ذات رحمت ہے، اللہ رب العالمین مکمل رحمت ہے، اللہ رب العالمین رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، الرحمن۔ اور یہی وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں نازل فرمائی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے کیے، ان میں سے ایک ٹکڑا اللہ رب العالمین نے دنیا میں نازل فرمایا، اور جتنی بھی دنیا کے اندر رحمت موجود ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہو، چاہے وہ جانوروں میں ہو، چاہے وہ پرندوں میں ہو، حتیٰ کہ چڑیا اپنے بچے پر جو رحمت کرتی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ جو ماں اپنی اولاد پر رحمت کرتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ایک رحمت کا معمولی سا حصہ ہے۔ تو یہ ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائی، اور اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ الرحمن۔ اور الرحیم اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ باقی جو 99 رحمتیں ہیں جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ 99 رحمتیں اللہ رب العالمین نے قیامت میں اپنے پاس رکھی ہیں، اور ان 99 رحمتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو معاف فرمائے گا جو اس پر ایمان بھی لائے اور گناہ بھی کیے۔ اہل کبائر، گناہ کرنے والے لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں رکھی ہیں، ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائی، اس 99 رحمتوں کا کیا حساب و کتاب ہو؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیری عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن مجید کی ہر سورت کے آغاز میں آتا ہے، سوائے سورہ التوبہ کے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ حامیم، حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی ہے، حامیم کا معنی ہے، اس کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے، یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حامیم کا معنی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چیلنج ہے مشرکین مکہ کو
کہ یہ تمہارے ہی حروف ہیں، ہا اور میم تمہاری عربی کے حروف ہیں، بتاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین عرب کو چیلنج فرماتا ہے کہ یہ ہا اور میم، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین توسین میم، یہ سارے تمہارے ہی حروف ہیں، ان کا معنی کیا ہے بتاؤ؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تا قیامت عرب کے لیے چیلنج ہے، اور کوئی اس کا معنی بتا نہیں سکتا۔ ہم اپنی طرف سے اگر اندازے لگانا شروع کر دیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بیان نہیں فرمایا۔ اور ہمارے ہاں جو یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ ایک لوح بنائی جاتی ہے، لوح قرآنی، اس پہ حروف مقطعات لکھے جاتے ہیں، اس کو گاڑیوں میں بھی لٹکایا جاتا ہے، گھروں میں لٹکایا جاتا ہے، تو اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے تبرک کے طور پر اس کو لٹکانے کا۔ تو یہ جو صورت ہے حامیم، اس کے شروع میں آیا ہے، یہ 7 صورتیں ہیں قرآن مجید میں جس کے شروع میں حامیم آتا ہے، اور یہ سب سے آخری صورت ہے جس کے شروع میں حامیم آیا ہے، اور یہ 7 صورتیں ترتیب کے ساتھ ہیں۔ سورۃ المؤمن سے شروع ہو جائے، سورۃ المؤمن ہے، پھر سورہ حامیم السجدہ ہے، اس کے بعد پھر سورہ جو الشورى ہے، پھر زخرف ہے، پھر دخان ہے، پھر اس سے پہلے جاسیہ ہے، اور یہ آخری صورت ہے۔ ان 7 صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ترتیب کے ساتھ ہر صورت کے شروع میں حامیم ذکر فرمایا۔ ان 7 صورتوں کے علاوہ پورے قرآن مجید میں آپ کو حامیم نہیں ملے گا۔ تو ان 7 صورتوں کو ہم کہتے ہیں حوامیم، یعنی ایسی صورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے۔ اور ہر موقع پر اللہ رب العالمین نے حامیم کہنے کے بعد پھر قرآن مجید کا ضرور ذکر کیا ہے، حامیم والکتاب المبین، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب، یہ تنزیل ہے، نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو کہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہے العزیز۔ العزیز کا معنی جو غالب ہے، جس کے پاس قوت موجود ہے، لیکن اپنے وہ غلبے کا، اپنی قوت کا غلط استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا ہے؟ الحکیم ہے، حکمت والا ہے، اپنے غلبے کا، اپنی قوت کا بڑی حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ ایک شخص ہے نا، کسی کو منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، اقتدار مل جائے، تو وہ متکبر ہو جاتا ہے اور پھر وہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں پر بے جا ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین عزیز ہے، اللہ رب العالمین کے پاس بڑی قوت موجود ہے، اللہ کے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک ایک ذرہ، ہمارا ایک ایک جو انگلیوں کے پورے سے لے کر، بالوں سے لے کر، ہمارے نسوں سے لے کر، خون سے لے کر، ہماری سماعت، بصارت، دل، ہمارا سانس، ہمارے دل کا دھڑکنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اللہ چاہے گناہ پر میری جان قبض کر لے، اللہ چاہے ایک لمحے میں میری آنکھوں کو بند کر دے، لیکن اللہ رب العالمین حکیم ہے، حکمت کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ گناہ کرتے پھرتے، اللہ رب العالمین کا انکار کرتے پھرتے، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیے ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین پکڑ نہیں فرماتا۔ کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ ہم لوگ بہت جلدی کرتے ہیں کہ جی کافروں کے متعلق اللہ فیصلہ نہیں فرماتا۔ کسی عالم نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی اگر اللہ رب العالمین کسی ظالم کو دنیا میں بدلہ دے دے، دنیا میں اگر بدلہ دے دے تو کسی ظالم کا دنیا میں بدلہ کتنا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی ظالم ہے، اللہ رب العالمین، وہ مالدار تھا، اللہ تعالیٰ اس کو غریب بنا دے، اب وہ غربت کی زندگی کتنی بسر کر سکے گا؟ یا اللہ تعالیٰ اس کو بیماری دے دے، وہ بیماری کتنی بسر کر سکے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر یہی پکڑ اللہ رب العالمین قیامت میں فرمائے گا تو وہ زندگی نہ ختم ہونے والی، وہ 1000 سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال وہ اس اذیت میں اور اس عذاب میں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی حکمت یہ ہے کہ پکڑ دنیا میں نہ ہو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیتا ہے، وہ میری اور آپ کی عبرت کے لیے ہوتی ہے، میری اور آپ کی عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے آخرت میں ہونے۔ تو اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واجل اور وقت کے ساتھ، مسمى جو مقرر کردہ ہے۔
والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما اس چیز سے، انذروا جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں، معرضون وہ اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا تذکرہ فرماتا ہے کہ آسمانوں کو اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ جو اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے نا، یہ جو دلیل ہے، دنیا میں اس کا توڑ موجود نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مشرک آ جائے، کوئی ملحد آ جائے، کوئی ایتھیسٹ آ جائے، وہ یہ تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر وہ ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، بے دین ہے، وہ یہ تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ دنیا بغیر خالق کے وجود میں آ گئی، اگرچہ یہ دعویٰ بھی اس کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے دلائل سے ثابت کر دیا اس کے سامنے، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز نے اس کو پیدا کیا۔ اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مشرک آ جائے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے متعلق بھی وہ دعویٰ کرے گا وہ خود مخلوق ہے۔ اس کی تخلیق سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ کوئی کہتے ہیں یہ پنجتن پاک جو ہیں وہ تخلیق میں شریک رہے ہیں، تو وہ پنجتن پاک سے پہلے کیا تھا؟ اس وقت تخلیق کہاں گئی؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی اور کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت، اپنے رب ہونے کو، اپنے مالک ہونے کو، اپنے معبود ہونے کو جو دلیل بناتا ہے وہ تخلیق کو بناتا ہے۔ اور آپ یقین مانیں، آج کل کی جو جدید سائنس ہے نا، وہ جتنا زیادہ اس کائنات پر ریسرچ کر رہی ہے اور جتنا زیادہ فلکیات کا مشاہدہ کر رہی ہے، اتنی زیادہ ان کی حیرانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ خود آج کا سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم اس سائنسدان کو جو کائنات ہے اس کا 1% کا مشاہدہ کر سکے ہیں، اور وہ 1% بھی اربوں کھربوں کلومیٹر کے فاصلے پر مبنی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو جدید سائنس کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا لائٹ ایئرس کا، نوری سال کا، ہزاروں اربوں نوری سال پہنچ چکے ہیں، کائنات ختم نہیں ہو رہی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو کائنات ہمارے سامنے رکھی ہے نا، یہ ایک آسمان ہے، یہ ایک آسمان، اور یہ ایک آسمان باقی 6 آسمانوں کی نسبت چھوٹا ہے، اور یہ 7 آسمان اور اس کی پوری کائنات یہ اللہ رب العالمین کی کرسی کے مقابلے میں حدیث میں آتا ہے کہ یوں ہے کہ جیسے ایک تھالی کے اندر آپ 7 انگوٹھیاں ڈال دیں۔ یہ ایک آسمان کو سامنے رکھیں، اس جیسے 7 آسمان اور اللہ رب العالمین کی کرسی کے مقابلے میں یوں ہے جیسے ایک تھالی میں 7 انگوٹھیاں ڈال دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کرسی اللہ رب العالمین کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے انگوٹھی کو صحرا میں پھینک دیں۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہو، اور پھر اللہ کی مخلوق کتنی ہے، اللہ کی عظمت کتنی ہے۔ تو یہ تخلیق کا جو دعویٰ ہے اللہ رب العالمین کا، اس میں بڑی گہرائی ہے، ہم پڑھ کے نکل جاتے ہیں بس۔ اگر تھوڑا سا انسان غور کرے، صرف اپنے اوپر انسان غور کر لے، یہ جو پوری مشین اللہ نے بنائی ہے، کتنی پیچیدہ مشین ہے جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ ہمارے اندر آگ بھی لگی ہوئی ہے، پانی بھی موجود ہے، تیزاب بھی موجود ہے، ہر قسم کی چیز اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ڈال دی ہے۔ کولنگ سسٹم بھی موجود ہے، گرمی بھی موجود ہے، سماعت، بصارت، چکھنا، بولنا، ذائقہ، سونگھنا، پکڑنا، اتنی پیچیدہ مخلوق اللہ رب العالمین نے 6 فٹ کے اندر بند کر دی۔ تو یہ کیسی اللہ رب العالمین کی تخلیق؟ اور کیا یہ تخلیق اللہ رب العالمین بغیر وجہ کی کرے گا؟ فرمایا الا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو بنایا یہ حق کے ساتھ بنایا، یہ بلا مقصد نہیں بنایا، بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ وہ اجل مسمى، اور اس کا وقت مقرر ہے، انسان نے بھی مرنا ہے، کائنات نے بھی تباہ ہونا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو کافر ہیں ان کو آپ جتنا مرضی ڈراتے رہیں ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک دلیل بیان فرمائی، فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ارأیتم، ارأیتم کا معنی ہوتا ہے عربی میں تمہارا کیا خیال ہے، ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون جو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ارونی تم مجھے دکھاؤ، ماذا کیا چیز ہے، خلقو جو انہوں نے پیدا کی ہو، من الارض زمین میں، ام لہم یا ہو ان کے لیے، شرکن کوئی اشتراک، کوئی مشارکت، فی السماوات آسمانوں کے اندر، ایتونی تم لے آؤ میرے پاس،
بکتاب، کوئی کتاب، من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے، او اثارۃ، یا کوئی ایسی چیز جو نقل ہو رہی ہو، اثارہ کہتے ہیں منتقل ہونے والی چیز کو، جیسے آثار قدیمہ ہم کہتے ہیں، تو اثارۃ کوئی ایسی چیز جو منتقل ہو رہی ہو، من علم، کسی علم سے، کوئی علم منتقل ہوتا آ رہا ہو پچھلی قوموں سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ایک دعویٰ، اللہ رب العالمین نے اس کی دلیل مانگی کہ تم دکھاؤ کہ کچھ پیدا کیا ہو۔ انسان نے جتنی بھی تخلیقات کی ہیں نا، جتنی بھی ایجادات کی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کو دیکھ کر کی۔ انسان اپنی طرف سے ابداعی تخلیق نہیں کر سکتا۔ ہمارا جو بھی ایجاد ہے، ہماری جو بھی تخلیق ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہ کیمرہ ہے، ہماری آنکھ کو دیکھ کر بنایا گیا، یہ لائٹ ہے، یہ سورج کو دیکھ کر بنائی گئی ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ پتوں کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں، ٹائر ہے، وہ پتھروں کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں، انسان کی کسی بھی تخلیق کو لے لیں، وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کی فوٹو کاپی ہوتی ہے، اور اس سے بھی ناقص ہوتی ہے، بہت جلدی برباد ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی۔ تو یہ جب اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی انسان اس قدر ناقص تخلیقات کر رہا ہے، تو پھر زمین میں کیا چیز اس نے پیدا کی، اور پھر آسمانوں میں اس نے کیا پیدا کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دلیل ہے، جو منہ توڑ جواب ہے مشرکین کا، اور یہی چیز جو ملحد ہیں ان کے لیے بھی دلیل ہے، جو کہتے ہیں کہ جی بغیر تخلیق کے وجود میں آ گئی چیزیں، بغیر خالق کی چیزیں وجود میں آ گئی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بغیر خالق کے وجود میں تمہاری کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ ڈیسک جو ہے وہ بس خود بخود بن گئی، کوئی کہے کہ یہ ٹوپی بغیر کسی کے بنائے بن گئی، کوئی یہ کہے یہ کرسی بغیر کسی کے بنائے بن گئی، کوئی تار کے بارے میں دعویٰ کر دے، چپل کے بارے میں دعویٰ کر دے، دنیا کا احمق ترین آدمی وہ کہلائے گا۔ اتنی بڑی کائنات کے متعلق اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ یہ بغیر خالق کے وجود میں آ گئی، یہ انسان جو پیچیدہ مخلوق ہے، اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کر دے کہ یہ بغیر خالق کے وجود میں آ گئی، تو اس سے بڑا احمق کوئی ہوگا؟ اور ان احمقوں کو ہم سائنسدان سمجھتے ہیں، ہم ان کو عقل کل سمجھتے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کے عروج پر ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہیے، جبکہ اللہ رب العالمین نے جو علم اس کتاب میں بند کر دیا ہے، اس کتاب میں ہمیں دے دیا ہے، اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے۔ بسا اوقات کسی گاؤں میں کوئی 70-80 سالہ بڑھیا جو ہوتی ہے نا، وہ بغیر دیکھے ایسی چیزوں پر ایمان لے آتی ہے جن چیزوں پر ایک سائنسدان اپنی زندگی کے ریسرچ کے باوجود ایمان نہیں لا سکتا۔ پوری کائنات کو دیکھ لیتا ہے، انسان کی مشین کو دیکھ لیتا ہے، ہر قسم کی تحقیق وہ کر لیتا ہے، اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق۔ وہ بڑھیا جو گھر سے باہر نہیں نکلی، 70-80 سال گھر میں رہی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ اور ایک شخص جو دنیا بھر میں گھوما، بلکہ خلا میں بھی شاید چلا گیا ہو، اس نے کائنات اللہ رب العالمین کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہو، اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے، اس کا سوال اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کوئی اگر تمہارے پاس کتاب ہو، کوئی علم ہو تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا، ممن، اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہے، یدعو، جو پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من، ایسی شخص کو یا ایسی ذات کو، لا یستجیب، جو نہیں قبول کرتا، لہو، اس کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، وہم، اور وہ لوگ، عن دعائہم، ان کے پکارنے سے، غافلون، غافل ہے۔ تو اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو کسی قبر پہ کھڑے ہو کر قبر والے کو پکار رہا ہو، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو کسی بت کو پکارے، کسی پتھر کو پکارے، کسی شجر کو پکارے، جو ایسی چیزیں ہیں جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتی۔ قبر میں جو چلا گیا، چاہے وہ کتنا ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی صالح ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت تک وہ جواب نہیں دے گا، تم جو مرضی کر لو۔ یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا کہ جب ہم قبر پہ گئے تو ہمیں جواب مل گیا، وہ اس آیت کے منکر ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں ملے گا۔ تم قبر پہ کھڑے ہو کر جتنی مرضی لاؤڈ اسپیکر پہ پکارتے رہو، یہ لوگ تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گمراہ ہے وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ بلکہ آگے فرمایا کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وَإِذَا، اور جب،
حشر جمع کیا جائے گا، الناس لوگوں کو، کانو تو یہ لوگ ہو جائیں گے، لہم ان کے لیے، اعداء دشمن، یعنی جن کو پکارا جا رہا ہے وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی معبود جو ہیں وہ اپنے عبادت گزاروں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَقَانُوا اور یہ ہو جائیں گے بِعِبَادَتِهِمْ ان کی عبادت کے لیے، کافرین انکار کرنے والے، یعنی کل قیامت والے دن جب یہ لوگ جن کو پکارتے تھے یہ ان کے سامنے آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو جانتے نہیں ہمیں پکارتے تھے، کیونکہ کئی ایسے صالحین ہیں، کئی ایسے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی توحید کا درس دیا، اور آج لوگ ان کو پکارتے ہیں۔ حسن حسین رضی اللہ عنہم، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اب پنجتن پاک کہہ کے ان کو پکارا جاتا ہے، جن کی ساری زندگی توحید پر گزری ہے، جنہوں نے توحید کے لیے جہاد کیا، جنہوں نے توحید کے لیے قربانیاں دی، اب یہ لوگ ان کو پکارتے پھر رہے ہیں۔ تو کیا سیدنا حسن حسین، سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، کیا اللہ رب العالمین کی پکڑ کرے گا قیامت کے دن؟ نہیں، وہ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمیں پکارتے رہے، یہ ساری زندگی ہمیں پنجتن پاک کہہ کے ہم سے دعائیں مانگتے رہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب آپ پڑھیں غنیۃ الطالبین، جن کو غوث اعظم کہتے ہیں لوگ، اور ان کی کتاب توحید سے بھری پڑی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں، اور یہ آپ کے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ جن کو اس پاکستان میں غوث اعظم کہا جاتا ہے یا لوگوں کے یہاں غوث اعظم کہا جاتا ہے، ان کی اس کتاب غنیۃ الطالبین پر پاکستان میں پابندی ہے، پاکستان میں پابندی ہے طبعات کے اوپر، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہی کتاب لوگوں کے سامنے آ گئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیا کہتے رہے اور ہم لوگوں کو کیا دعوت دے رہے ہیں، وہ توحید کی دعوت دے کر گئے، وہ اتباع سنت کی دعوت دے کر گئے، اور ہم لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جب قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا تو ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین کو عذاب دے گا، بلکہ فرمایا کہ یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، یہی جن کو غوث اعظم کہہ رہے ہیں، جن کو پنجتن پاک کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پکارتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حامی تو نہیں ہوں گے، جو کل قیامت والے دن کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیات، بَيِّنَاتٍ بالکل واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق کی حق کے بارے میں کہتے ہیں، لما جاءہم جب ان کے پاس حق آ جاتا ہے، ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ مشرکین مکہ کی کیفیت بیان فرمائی کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ جادو کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ جو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، تو یہ تو گویا کہ ایسی تاثیر ہے کہ فوراً انسان قبول کر لے۔ تو یہ کہہ کر وہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرتے تھے کہ بھائی یہ جادو ہے، اس سے بچ کے رہنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہی بات ان الفاظ کے ساتھ نہ صحیح، کسی اور الفاظ کے ساتھ صحیح، آج ہمارے مسلمان ایک دوسرے سے کہتے پھرتے بھائی قرآن براہ راست کی ترجمہ نہیں پڑھنا ہے، اس کا قرآن کی تفسیر نہیں پڑھنا، تم غلط راستے پر نکل جاؤ گے۔ میں ایک دفعہ مکہ میں تھا، مطاف کے اندر موجود تھا، تو میرے ساتھ ایک حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فضائل حج کتاب پڑھ رہے تھے مطاف کے اندر، رات کے وقت، فجر سے پہلے کا وقت تھا۔ میں کچھ دیر تو برداشت کرتا رہا، پھر میں نے ان سے کہا کہ حضرت اگر آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی کتاب پڑھ لیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک دم غصے میں لال پیلے ہو گئے، تم چاہتے ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں؟ یہ الفاظ تھے ان کے، تم چاہتے ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں آپ سے قرآن پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، میں کوئی تورات زبور انجیل تو نہیں پڑھنے کا کہہ رہا، جو اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ پڑھنے کا کہہ رہا ہوں۔ نہیں یہ قرآن پڑھنے کے لیے تو بڑے علم کی ضرورت پڑتی ہے، اگر براہ راست پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی۔ جو مشرکین مکہ کسی اور الفاظ میں کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، اس سے بچ کے رہو، آج ہم دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو نہ پڑھو، ایسا نہ ہو کہ تم حق پر نکل پڑو، گمراہ ہو جاؤ گے، تم سے پڑھا نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ قرآن نازل ہی ہمارے آپ کے پڑھنے کے لیے کیا گیا، اس کو صرف تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے کے لیے، یہ دم کرنے کے لیے، یہ تبرک کے لیے گھر میں لٹکانے کے لیے، یہ صرف بطور تلاوت باعث اجر بننے کے لیے نہیں پیدا اس کو نازل کیا گیا۔ اس کو نازل کیا گیا ہے لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ میں اور آپ اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آگے فرمایا ام یقولون افطرا، ام یقولون یا یہ لوگ کہتے ہیں افطراہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ دیا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ دیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم اللہ رب العالمین سے میرے کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔
هو اعلم بما تفیضون فی، وہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تفیضون کا معنی افاض یفیض، گھسنا کسی چیز میں. وہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ بھی ایک الزام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جاتا تھا. کبھی کہتے تھے جادو ہے، کبھی کہتے تھے اس نے خود گھڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے خود گھڑا ہے تو پھر اللہ رب العالمین میری پکڑ کرے گا، پھر تم میرے مالک نہیں، پھر اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لے گا. اور اگر میں نے گھڑا نہیں ہے تو پھر جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کے علم ہے. اب یا تو میری پکڑ ہونی ہے یا تمہاری پکڑ ہونی ہے. تو لہذا گواہ اللہ ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے، وہی فیصلہ فرمائے گا. اور وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند اعتراضات جو رسالت پر تھے، اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا. ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.